بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه النسائی و ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ relates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, many are the ones who fast, by such fasting attaining nothing illa al-ju' except but hunger. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرَ. And many are the ones performing the salat by night attaining nothing إِلَّا السَّهْرَ except the discomfort of staying. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں بہت سے روزے دار ایسے ہیں سوائے ان کے بھوکا رہنے کے انہیں کچھ فوائد حاصل نہیں ہوتے، اور بہت سے راتوں میں شب بیدار یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں سوائے ان کو کھڑے ہونے کی تکلیف کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ میرے بھائی علماء حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کیے ہیں وہ کون سے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوکا رہنے کے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وہ لوگ ہیں دن بھر تو بھوکا رہے تھے لیکن شام کو مال حرام سے افطار کیے یا سحری کیے، جس کی وجہ سے سوائے بھوکا رہنے کے انہیں کوئی ثواب، کوئی بدلہ، کوئی انعام نہیں مل پایا۔ اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں، شب بیدار میں رات کے وقت اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے، کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے والے، ان کو شب بیدار کہا جاتا ہے۔ ایسے ہیں کہ انہیں بس سوائے رات میں کھڑے ہونے کی تکلیف کی انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو رمضان شریف کے جو ڈیمانڈز ہیں، تقاضے ہیں، پورا نہیں کرتے۔ رات میں تو عبادت کر لیے لیکن صبح نماز فجر میں غائب تھے، سو گئے تو رات بھر کی عبادت صبح نماز فجر قضا ہونے کی وجہ سے سارا ثواب بیکار ہو گیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ غیبت کر دی جس کی وجہ سے رات بھر کی عبادت بیکار ہو گئی۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے، عبادت تو بیچارے بہت کیے لیکن ریاکاری کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، شوئنگ کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں بڑا سمجھے، عزیز سمجھے، مقدس سمجھے، باوقار سمجھے، ذی وقار سمجھے، اس کی وجہ سے اس کا سارا ثواب بیکار ہوگا۔ میرے بھائی، اس لیے رمضان شریف کے مہینے کی قدر کریں، یہ مبارک مہینہ ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نہیں کھاتے پیتے، اسی طریقے سے اللہ چاہتے ہیں چند گھنٹے میرے بندے بھی میری طرح نہ کھائیں نہ پئیں۔ ان اللہ لا یأکل ولا یشرب ولا یموت ولا ینام، نہ سوتے ہیں نہ مرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نہیں کھاتا پیتا، اسی طرح میرے بندے بھی چند منٹ، چند گھنٹے ہماری طرح وہ بھی نہ کھائیں پیئیں۔ روزہ خدا تعالیٰ سے چند گھنٹے کی مشابہت ہے۔ بہت سے حضرات بیچارے رمضان شریف کے مہینے میں ایک دم سست ہو جاتے ہیں لیکن محرم ربیع الاول لگتے ہی ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے، پھرت ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نزدیک رمضان شریف کی کوئی قدر نہیں۔ اگر قدر ہوتی تو وہ رمضان شریف میں زیادہ پھرت نظر آتے اور مہینے میں سست نظر آتے۔ اس لیے کہ رمضان شریف عبادت مانگتا ہے اور ربیع الاول محرم عبادت نہیں مانگتا سوائے چکلس بازی کے۔ اس لیے میرے بھائی، اس مہینے کی قدر کریں۔ یہ وحی کا آغاز ہوا ہے، خدا تعالیٰ کے قرآن جو ہے اس کا نزول ہوا اس مہینے میں، شروع ہوا ہے۔ قرآن رمضان مہمان میزبان،
اس مہینے کی قدر دیکھیے، ایک طرف تو نازل ہو رہا قرآن، دوسری طرف رمضان، یعنی رمضان میں قرآن، رمضان قرآن، پھر رمضان ہو گیا ہمارا مہمان اور ہم اس کے ہو گئے میزبان، ایک اچھی نسبت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، عورتوں کو بھی عبادت کرنے کا موقع دیجیے، ایسا نہ ہو کہ صرف وہ دن بھر کچن میں ہی رہیں، ان کے حال پر رحم کھائیں اور انہیں بھی عبادت کرنے کا موقع دیجیے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں، بس جب دیکھیے عورت بیچاری مجبور کر رکھے ہیں ان کو کچن میں رہیں۔ عورتوں کو اور زیادہ روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی، لیکن ان کی ایک عادت ہوتی، وہ برداشت کر جاتی ہیں۔ دن بھر وہ 2 بجے کہ بس وہ کچن میں ہی نظر آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان شریف کے مہینے کی قدر کیجیے۔ رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمضان جلا کے رکھ دینا۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے گناہوں کو، جب سینہ ہمارا جلتا ہے بھوک پیاس سے، کلیجے جلتے ہیں، تو اللہ ہمارے گناہوں کو جہنم میں ڈال کر ہم کو ایک دم پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان شریف کی قدر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔